بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 51۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ ترجمہ: اور ڈرائیے اس قرآن سے انہیں جو ڈرتے ہوں اس سے کہ اٹھایا جائے گا انہیں ان کے رب کی طرف اس حالت میں کہ نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارشی۔ انہیں ڈرائیے تاکہ یہ کامل پرہیزگار ہو جائیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 51 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ وہ لوگ جو محض تعصب و ہٹ دھرمی سے آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، انہیں قیامت کے قائم ہونے کا خیال تک نہیں۔ انہیں اپنے حال پر چھوڑیے اور آپ ان لوگوں کی طرف اپنی توجہ زیادہ مبذول کیجیے جو قیامت کے آنے پر یقین رکھتے ہیں۔ بہی کا مرجع قرآن حکیم ہے۔ اگر وہ پہلے سے مسلمان ہے تو اس کے ڈرانے کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ برے اعمال چھوڑ دے گا، اور اگر وہ اہل کتاب میں سے ہے تو اس کے ڈرانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے باطل عقیدوں کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لے گا۔ سورہ انعام آیت نمبر 51 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ شفاعت کا بہت غلط تصور لوگوں میں رائج تھا۔ بت پرست یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ بھی ہو تو ان کے بت انہیں چھڑا لیں گے اور جس کو چاہیں گے بخشوا لیں گے، اور یہود و نصارہ اس ذم باطل میں مبتلا تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے فرزند اور اس کے لاڈلے ہیں، ہمارے اعمال کیسے ہی ہوں ہم بخشے جائیں گے۔ تو اس غلط تصور کی نفی کر دی۔ اس سے انبیاء کرام کی شفاعت کی نفی نہیں، کیونکہ وہ اذن الہی سے ہوگی، تو گویا حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی شفیع ہوگا۔ سورہ انعام آیت نمبر 52۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: اور نہ دور ہٹاؤ انہیں جو پکارتے رہتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، طلبگار ہیں فقط اس کی رضا کے، نہیں آپ پر ان کے حساب سے کوئی چیز اور نہ آپ کے حساب سے ان پر کوئی چیز ہے، تو پھر بھی اگر آپ دور ہٹائیں انہیں تو ہو جائیں گے آپ بے انصافی کرنے والوں سے۔ سورہ انعام آیت نمبر 52 کی تفسیر۔ حضرات بلال، یاسر، خبیب وغیرہ غریب و مسکین صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہر وقت شمع رسالت پر پروانہ وار نثار ہوتے رہتے تھے۔ کفار جو نسلی برتری کے قائل تھے، انہیں ہرگز یہ گوارا نہ تھا کہ وہ ان غریبوں کے پاس بیٹھیں، چنانچہ انہوں نے ایک دفعہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کہلا بھیجا کہ ہم آپ کے پاس حاضر ہونا تو چاہتے ہیں، لیکن آپ کے گرد گنواروں اور ناداروں کا ہجوم ہوتا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھنے میں ہماری حد تک ہوتی ہے۔ اگر آپ ان کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں تو ہم حاضر ہو سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر مبارک میں خیال گزرا ہی تھا کہ فوراً جبریل امین علیہ السلام یہ حکم لے کر حاضر ہو گئے اور ساری دنیا کو یہ بتا دیا کہ یہی وہ بارگاہ بے کس پناہ ہے جہاں حاضر ہونے والوں کی قدر و قیمت کا اندازہ ان کے زرق برق لباس اور ان کی دولت و ثروت کی بنا پر نہیں لگایا جاتا، بلکہ ایمان اور تقوی کی بنا پر لگایا جاتا ہے۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ کے الفاظ سے قیامت تک آنے والی امت کو بھی اس طرز عمل پر ثابت قدم رہنے کی تاکید کر دی گئی۔ اگر آپ ایسا کریں تو آپ ظلم کا ارتکاب کریں گے۔ پناہ با خدا کہ ایسا فعل حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہو، یہ تو محض احکام الہی کا بیان ہے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی فرزند اسلام سے بھی ایسی حرکت صادر نہ ہو۔ سورہ انعام آیت نمبر 53۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ ترجمہ: اور اسی طرح ہم نے آزمائش میں ڈال دیا بعض کو بعض سے، تاکہ کہیں مالدار کافر نادار مسلمانوں کو دیکھ کر، کیا یہ ہیں احسان کیا ہے اللہ نے جن پر؟ ہم میں سے کیا نہیں جانتا اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ اپنے شکر گزار بندوں کو۔ سورہ انعام آیت نمبر 53 کے پہلے حصے کی تفسیر۔
ابتدا میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں غریبوں اور فقیروں کی کثرت تھی۔ دولت مند کفار دل میں یہ سوچنے لگے کہ اگر اسلام واقعی کوئی نعمت عظمیٰ ہے تو کیا اس کے لیے نظر انتخاب انہی بدحالوں اور فاقہ مستوں پر ہی پڑی؟ کیا ہم موجود نہ تھے؟ شکل و صورت، حسب و نسب، مال و جاہ، غرض یہ کہ ہم ہر لحاظ سے ان لوگوں سے بہتر تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ شرف ہمیں بخشا جاتا، اس لیے یہ کوئی شرف کی چیز نہیں، ورنہ ان نداروں کو عطا نہ کی جاتی۔ سورہ انعام آیت نمبر 53 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ کیا نہیں جانتا اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ اپنے شکر گزار بندوں کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شکر گزار بندوں کو خوب جانتا ہوں اور مجھے خوب معلوم ہے کہ نعمت ایمان سے کس کو سرفراز کرنا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 54۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ: اور جب آئیں آپ کی خدمت میں وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیتوں پر تو ان سے فرمائیے سلام ہو تم پر۔ لازم کر لیا ہے تمہارے رب نے محض اپنے کرم سے اپنے آپ پر رحمت فرمانا، تو جو کوئی کر بیٹھے تم میں سے برائی نادانی سے، پھر توبہ کر لے اس کے بعد اور سنوار لے اپنے آپ کو، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 54 کی تفسیر۔ وہ مقدس گروہ جن کے شب و روز کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں صرف ہوتا ہے اور ان کے دل نور ایمان سے لبریز ہیں، ان کی مزید عزت افزائی کا سامان ہو رہا ہے۔ یعنی کیا ہوا کہ وہ پھٹے پرانے لباس میں ملبوس ہیں اور نان جویں کے علاوہ اور کوئی چیز کھانے کو میسر نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی شان یہ ہے کہ اے محبوب، جب وہ تیری خدمت میں حاضر ہوں تو آپ پہلے انہیں سلام فرمائیے اور انہیں یہ دعا دیجیے کہ تمہارا دین، تمہاری دنیا ہر قسم کے مصائب و آلام سے محفوظ رہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میری امت میں ایسے لوگ بھی پیدا فرمائے ہیں جنہیں پہلے سلام کہنے کا مجھے حکم فرمایا گیا ہے۔ نیز یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا دامن پھیلا دیا ہے۔ ان میں سے اگر کوئی بھولے سے غلطی کر بیٹھتا ہے اور پھر نادم ہو کر توبہ کرتا ہے اور اپنے کردار کو درست کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے اور اس پر رحمت فرماتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 55۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ ترجمہ: نہایت رحم فرمانے والا ہے اور اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیتوں کو تاکہ ظاہر ہو جائے راستہ گناہ گاروں کا۔ یہاں پر 7ویں پارے کا 12واں رکوع مکمل ہوا۔